واقعہ یہ ہے کہ ایک نیک بندہ تھا، اس کا ایک باغ تھا، اور اس بندے کا طریقہ کیا تھا کہ جب اس کے باغ کو پھل لگتا اور پھل پک جاتا تو وہ لوگوں میں اعلان کروا دیتا، کہتا کہ لوگوں میری طرف سے اعلان ہے کہ میرے باغ کا پھل جو پک کر نیچے گرے گا تمہیں بالکل اجازت ہے، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں، جس کا دل چاہے تو وہ پھل اٹھا کر استعمال کر سکتا ہے۔ وہ اعلان کر دیتا تھا۔ ہر سال اس کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی اس کا باغ پھل پکتا تو وہ اعلان کرتا کہ میں منع تمہیں نہیں کرتا، تمہیں روکتا نہیں ہوں، جو نیچے پھل گرے گا پک کر میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ جو بندہ بچائے اٹھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، میری وجہ سے کوئی بندہ گناہ گار نہ ہو۔ اگر میں اجازت نہیں دوں گا، میری اجازت کے بغیر اگر کسی نے اٹھایا تو میری وجہ سے وہ بندہ گناہ گار ہوا، تو وہ اعلان کر دیتا کہ لوگوں میری طرف سے اعلان ہے کہ جو پھل پک کر نیچے گرے گا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم اس کو اٹھا سکتے ہو۔ ایک طریقہ یہ۔ دوسرا، پھر جب وہ توڑائی کرتا تھا نا تو ہر درخت کے نیچے چادر بچھاتا تھا، اور جو پھل توڑنے والے ہوتے تھے، کیونکہ جو پکا پھل ہوتا نا جب بھی اس کو کوئی لکڑ یا کھونڈی جس سے وہ توڑتے ہیں لگ جائے تو وہ فوراً نیچے گر جاتا ہے، تو اس نے ہر درخت کے نیچے چادر بچھائی ہوتی تھی، تو جو خوبصورت پھل خود بخود نیچے آ جاتا، پک کر نیچے گر جاتا، تو وہ جتنے بھی چادر والے پھل ہوتے تھے وہ سارے سمیٹ کر وہ بھی غریبوں کو دے دیتا۔ اور تیسرا طریقہ اس کا یہ تھا کہ جب سارا پھل اکٹھا ہو جاتا پھر اس کے 2 حصے کرتا، ایک حصہ پھر غریبوں میں تقسیم کر دیتا اور ایک حصہ جو ہے اس کو بیچتا تھا، اپنی بھی ضرورت پوری کرتا تھا، باغ کی بھی ضرورت پوری کرتا تھا اور اپنی اولاد کی بھی ضرورت پوری کرتا تھا۔ یہ اس کا طریقہ تھا اس نیک بندے کا کہ جیسے ہی پھل پکتا اعلان کروا دیتا کہ جو پک کر نیچے گرے تم اس کو اٹھا سکتے ہو، پھر جب توڑنے لگتا تو نیچے چادر بچھاتا اور چادر میں جو پھل پک کے گرتا تھا وہ بھی اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیتا، پھر جب پھل توڑ لیتا تو 2 حصے بناتا، ایک حصہ اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیتا اور ایک جو چوتھائی حصہ بچتا تھا اس کو وہ بیچ کر اپنی ضرورت بھی پوری کرتا، باغ کا خرچہ بھی پورا کرتا اور ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی ضرورت کو بھی پورا کرتا۔ اب آزمائش یہ ہوئی کہ وہ اللہ کا نیک بندہ فوت ہو گیا، اس کے 3 بیٹے تھے، وراثت میں وہ باغ اس کے بیٹوں کو مل گیا۔ اب جب اس کے بیٹوں کو وہ باغ ملا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار ابے کو سمجھ نہیں تھی، اس نے ہمارا بڑا نقصان کروایا کہ جو پھل پک کے نیچے گرتا تھا لاکھوں روپے کا پھل ہوتا تھا، لوگ لے کے جاتے تھے، ابے کو سمجھ نہیں تھی، اس نے اجازت دی ہوئی تھی، وہ بھی لے کے جاتے، جب توڑائی ہوتی تھی جو پکے پکے پھل نیچے گرتے تھے ابا وہ بھی مسکینوں غریبوں کو دے دیتا تھا، اور جب سارے پھل اکٹھے ہوتے تو پھر بھی وہ مسکینوں غریبوں کو آدھا حصہ دے دیتا۔ ابے نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے، اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، ساروں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے ہاتھ رکھ لیے، کہا کہ قسم اٹھاؤ کہ ہم اس ابے کے طریقے کو ختم کر دیں گے۔ کہ ابے کو سمجھ نہیں تھی، اس نے ہمارا لاکھوں کا نقصان کیا، وہ تو ایک تھا، ہم 3 ہیں، وہ ایک اکیلا تھا، ہم 3 ہیں، پھر آگے ہماری بھی اولاد ہے، تو ہمارا بڑا نقصان ہوا۔ ابا بھولا بھالا تھا، اس کو سمجھ نہیں تھی، اس نے سارا جو ہے وہ غریبوں مسکینوں کو دے دیا۔ کون سے غریب مسکین جو ہے وہ آ کے باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے یا باغ کو پانی لگاتے تھے، تو لہٰذا اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، کہنے لگے کہ قسم اٹھاؤ، سارے مل کے قسم اٹھاؤ کہ ہم ابے کے روایت کو ختم کریں گے، کسی غریب کو کسی مسکین کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ولا یستثنون، ایک تو انہوں نے اپنے باپ کے اس خوبصورت طریقے کو چھوڑ دیا، دوسرا انہوں نے غریبوں مسکینوں کو چھوڑ دیا،
ولا یستثنون، اور تیسری بات یہ تھی کہ انہوں نے پھر اللہ کی تعریف بھی نہیں کی. ولا یستثنون، انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا. یعنی کوئی بھی کام کرنا ہو تو رب کی طرف سے حکم ہے بندے کے لیے کہ کوئی بھی اگر آپ نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو لفظ بول کر ساتھ میں انشاء اللہ کہیں تو اللہ برکت پیدا فرماتا ہے. ایک نوجوان تھا نا، تو وہ جانور خریدنے کے لیے جا رہا تھا منڈی میں، تو سامنے سے ایک بزرگ آیا اور اس نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کدھر جاتا ہے. کہنے لگا جی میں جانور خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، بچوں کے دودھ کے لیے بھینس خریدنی ہے، میں جا رہا ہوں، جا کے منڈی سے بھینس خریدوں گا، واپس آ جاؤں گا. تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن اگر تو اس بات کے ساتھ انشاء اللہ بھی کہہ دینا تو اللہ تجھے برکت عطا فرمائے گا. تو کہہ دے کہ انشاءاللہ میں جانور خرید کر اپنے بچوں کے لیے واپس آؤں گا تو اللہ برکت پیدا فرمائے گا. تو وہ نوجوان بگڑ گیا کہ تو پرانی سوچ والا بابا ہے، تو ابھی جو ہے وہ پرانی سوچ سے نکلا بھی نہیں ہے، مجھے انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، پیسے میرے جیب میں ہیں، وہ منڈی سامنے ہے، وہاں جانور کھڑے ہیں، پسند آئے گا، جو پسند آئے گا تو وہ لے کے میں آ جاؤں گا، تو اس میں انشاءاللہ والی بات کہاں سے آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے یار، میں نے تو تیرے بھلے کے لیے بات کی تھی کہ ہر نیک کام کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا جائے تو اللہ برکت پیدا فرماتا ہے. تو نہیں مانتا تو تیری اپنی مرضی. وہ نوجوان چلا، اس کو جانور پسند آیا اور جانوروں کو پسند کرتا رہا، چلتا رہا، پھرتا رہا. منڈی میں رش تھا، کسی نے اس کی جیب کاٹ لی. جب اس کو جانور پسند آیا تو جیب میں جب اس نے ہاتھ ڈالا تو جیب تو کٹی ہوئی تھی. شرمندہ ہوا، واپس آیا، اور جب واپس آ رہا تھا تو وہی بزرگ سامنے آیا اس نے پوچھا کہ بیٹا سنا کیا ہوا. اب وہ ہر بات کے ساتھ انشاءاللہ کہنے لگا. تو اس بزرگ نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا کہ بیٹا جب تو جا رہا تھا اگر اس وقت تو انشاءاللہ کہتا تو اللہ تجھے برکت دیتا، اللہ تیری ہر چیز کی حفاظت کرتا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا ولا یستثنون. ان بچوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا، ان 3 بیٹوں نے ایک تو باپ کے طریقے کو چھوڑا کہ باپ جو طریقہ اختیار کرتا تھا وہ چھوڑ دیا. دوسرا انہوں نے مسکین اور یتیم لوگوں کی طرف توجہ نہیں کی، اللہ کی مخلوق کی طرف توجہ نہیں کی. اور جب لوگ رب کی مخلوق کی طرف توجہ نہیں کرتے تو پھر اللہ بھی اس بندے کی طرف توجہ نہیں فرماتا. یہ حدیث پاک اور قرآن کا مفہوم ہے کہ جب بندہ رب کی مخلوق کی طرف توجہ نہ کرے اللہ پھر اس بندے پہ توجہ نہیں فرماتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ یہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ کی تعریف نہیں کی، انشاءاللہ نہیں کہا. تو کہنے لگے ایسا کرو اب سو جاتے ہیں، صبح کو جلدی جلدی اٹھیں گے تہجد کے وقت، غریبوں یتیموں مسکینوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے باغ میں پہنچ کر باغ کی توڑائی کر کے سب کا سب جو ہے وہ بیچ دیں گے. جب غریب یتیم مسکین آئیں گے تو جب دیکھیں گے باغ ٹوٹا ہوگا تو پھر ہمارا نقصان نہیں ہوگا. اس بات پر انہوں نے قسم اٹھائی، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ قسم اٹھاؤ. ان میں سے ایک جو چھوٹا بچہ تھا یا درمیانہ تھا اس نے کہا یار یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی، ایک تو ابا کا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑنا اچھا نہیں لگتا، دوسرا یار غریب مسکین یتیم اگر ہماری وجہ سے کسی کا کچھ بھلا ہوتا ہے تو یہ بھی درست بات ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو رب کے مخلوق کی طرف توجہ نہیں کرتا. انہیں کہنے لگے کہ نہیں تم بھی بابے جیسی بات کرتا ہے، قسم